अऊज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबिता कायम करना चाहें तो मेरा राबिता नंबर 0308437961 030843796661। इस नंबर पे आप मुझसे राबिता कायम कर सकते हैं। मेरा इस चैनल के अलावा ना ही कोई और यूट्यूब चैनल है, ना ही मेरा इस नंबर के अलावा कोई राबिता नंबर है, और ना ही सोशल मीडिया पे इसके अलावा मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। ना कोई फेसबुक आईडी है, ना कोई और अदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि शैतानी वसवसे और जादू और जिन्नात के असरात, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 99% जो जादू है उसका आगाज़ वसवसों से होता है। और गर्ज के अगर मैं ये कहूँ कि बुराइयों की जड़ शैतानी वसवसे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। इनका इलाज भी आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको अमल भी बताऊंगा। और अक्सर औकात लोगों से आमिल हजरात ये कहते हैं कि आपके ऊपर असरात हैं, आपके ऊपर जिन्नात के असरात हैं या फिर जादू के असरात हैं। ये बातें करके लोगों का जो है वो हज़ारों रुपया भी लूटा जाता है, वक्त भी ज़ाया किया जाता है। तो लेकिन असल हकीकत नहीं बताई जाती। आज हम आपको इन तमाम चीज़ों की हकीकत भी बताएंगे और साथ साथ इसके लिए हम आपको अमल भी बताएंगे। जादू में बहुत सारी इकसाम इस तरह की हैं कि वो या तो ख्वाब की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, या फिर वो अपना जब हमला करते हैं या वो चीज़ें वो आपके ऊपर अपने असरात ज़ाहिर करते हैं तो वो वसवसों की सूरत में आती हैं। अगर किसी के साथ इस तरह के मामलात हों तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहली तो ये चीज़ है, उसके लिए आपको बता देते हैं। आप इस तरह से करेंगे, दिन में किसी भी नमाज के बाद एक तस्बीह आप करेंगे, या अजीज़ो या गफ़्फ़ार, या अजीज़ो या गफ़्फ़ार। एक तस्बीह आप ये करेंगे, कम अज़ कम एक तस्बीह, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मरतबा तक भी इसको पढ़ा जा सकता है। पहला अमल आपका हो गया ये वसवसों से निजात के लिए। और दूसरी चीज़ कि जब कोई शैतानी वसवसा, जब कोई इस तरह की चीज़ जिस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा तंग करे, वो कोई भी टाइम हो, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, उस टाइम पे अगर आपको कोई इस तरह के कोई वसवसे आते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे कि सूरह नास की जो आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इनको आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले 11 मरतबा आप इन दोनों आयात को पढ़ेंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप अपने जिस्म पे दम कर लेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा आप इस तरीके से सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आयत नंबर 5 को, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। 10 मरतबा आप इसको पढ़ के अपने जिस्म पे दम कर लेंगे, हाथों पे दम करके चेहरे पे फेर लें, जिस्म पे फेर लें। उसके बाद 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें और अपने जिस्म पे दम कर लें। ये उस किस्म के ख़यालात के लिए है, उस किस्म के वसवसों के लिए हैं जो आपको किसी बुराई की तरफ उकसाएं, या फिर आपके जहन में किसी चीज़ का खौफ पैदा करें, आपके जहन में किसी चीज़ का डर पैदा हो रहा है,
آپ شدید خوف کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، یا پھر وہ وسوسے جو آپ کو کسی سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، اس کے متعلق آپ کو ایسے وسوسے جو ہیں وہ اس سے متنفر کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور 2-3 دفعہ کرنے سے اللہ کی مہربانی سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ بہت افاقہ مل جاتا ہے۔ پانی کے اوپر یہ دم کر کے پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کسی وجہ سے کر سکتے تو گھر کا کوئی اور فرد یا آپ کا کوئی اور قریبی بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے جو ایک چیز بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نظروں کو صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ اپنے جس طرح ہم ظاہر میں اپنے جسم کا، اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت نظر آئیں، ہم اچھے سے اچھے جو ہے وہ ویل ڈریس نظر آئیں، اسی طرح سے اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں، تو اس چیز سے انشاءاللہ تعالی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایسا جادو بھی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے، جس کی ابتدا ان وسوسوں کی، ان خیالات کی صورت میں ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہو جائے گا، وہ بھی ٹل جائے گا۔ اگر کوئی شیاطین جنات میں سے کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے تو اس طریقے سے کرنے سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی اس سے بھی نجات ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جادو، جنات یا پھر نظر بد کے جو اثرات ہیں۔ اکثر لوگ جب جاتے ہیں عاملوں کے پاس تو ان کو یہ کہا جاتا ہے، بعض دفعہ بچوں کے حوالے سے بھی، بڑوں کے حوالے سے بھی، کہ جی بس کچھ اثرات ہیں۔ اصل میں یہ وہ چور رستہ ہے جو عامل حضرات لیتے ہیں۔ جب کسی کو بتانے کے لیے کچھ اور نہیں ہوتا تو اس وقت بس اتنی سی بات کر کے اور اپنے پیسے سیدھے کر لیتے ہیں، اپنی کمائی سیدھی کر لیتے ہیں۔ ویورز، اثرات ہوتے ضرور ہیں۔ اثرات کسی چیز کے یا تو آ کے چلے جانے کے بعد ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی شیاطین، کوئی جنات میں سے کسی کا کوئی آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے اوپر کوئی نظر ہو گئی تو اس کے جانے کے بعد اس کے اثرات ہو گئے، یا تو اس کی یہ ریزن بنتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی جادو اس قسم کا کیا گیا کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہنے والا بندہ بھی اس سے افیکٹ ہو گیا۔ جس طرح کہ میاں بیوی کا قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ رشتہ بنایا ہے کہ اس میں ایک کے اوپر اگر جادو کیا جائے تو اس کے اثرات میں دوسرا بھی کسی نہ کسی حد تک آ جاتا ہے۔ یا پھر جو دودھ پینے والے بچے ہیں، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، مدر فیڈ کرتے ہیں، ان بچوں کے اوپر بھی اس طرح کے اثرات ہو جاتے ہیں کہ ماں کے اوپر کسی چیز کا اثر ہوا یا نظر بد ہو گئی اس کو، تو وہ جب بچہ ماں کا دودھ پیے گا تو اس کو بھی یہ اس طرح کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کر کے پھینکا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے گزرتے ہیں، یا آپ اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں، یا آپ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا پڑے یا جس کے لیے عاملوں کو بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں۔ اگر آپ خود نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اگر آپ خود پرہیزگار ہیں، اگر آپ کا عبادات کی طرف خود رجحان ہے، تو آپ اس چیز کا علاج اللہ کے فضل سے خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یا بچہ بچی کوئی بھی جو اگر ایسے اثرات کی گرفت میں آ جائے تو اس کے لیے میری ایک ویڈیو موجود ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنے کا صحیح طریقہ، اس کے اوپر آپ عمل کر لیں، یا پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں جو قرآن کریم کی 30ویں پارے کی آخری 2 صورتیں ہیں، ان دونوں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، مریض کو بھی دم کر دیں، اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی مریض کو پلا دیں، کم از کم 3 دن اس طریقے سے یہ عمل کرتے رہیں، تو اللہ کے فضل سے ایسے تمام اثرات سے جو ہے وہ نجات ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی ایسے اثرات ہوں جو کوئی جسمانی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کار آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو عمل بتا رہا ہوں یہ اس کے سر پہ کرنا ہے،
اگر آپ دیکھ سکیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ اس طرح سے کریں گے، سورہ ناس پڑھتے پڑھتے اس طرح آپ نے وہ اس چیز کو جھاڑنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایسے کرتے رہے، جب صورت مکمل ہوگی تو اپنے ہاتھ کو سائیڈ پہ کر کے ایسے جھاڑ دیا۔ اس طریقے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ ناس مکمل کریں، اس کو دم کر دیں، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ سورہ ناس مکمل کریں، دم کر دیں، پھر تیسری بار بھی اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 مرتبہ کرنا پڑے گا، اللہ پاک بہتر کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رابطہ نمبر ویڈیو کے شروع میں دے دیا گیا، آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ پاک کے دیے ہوئے علم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔